اگر اسلام کے اندر کوئی چیز نہیں ہے اور آپ نے داخل کر دی ہے تو وہ آپ کو نقصان ہے. جیسے کوئی چیز کینسرس ہوتی ہے, کارسینوجینک ہوتی ہے. یہ زبردستی کی جو تکریم مولوی نے بھی اور کالج کے پروفیسر نے بھی, اسکول کی ٹیچر نے بھی, خاندان کے بڑوں نے بھی زبردستی ڈال دی. یہ رسم ہے, پرانی چلتی آ رہی ہے. میرا نبی, میرا دین اس کو توڑنے کے لیے آیا تھا. فار ایگزامپل مذہبی ہیں تو غیر مذہبی ہو جاتا ہے, اور اگر اس رسم پہ چل رہے ہوں گے تو سمجھیں گے کہ ہاں وہ اللہ کے قریب بھی ہو رہے ہیں. اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں نا وہ آپ کی نفسیات کے اور جسم کے فائدے کے لیے ہیں. نیچے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں نا اس ہیرارکی میں, وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی طریقہ ہے اس فلسفے کے اوپر چلنے کا کہ جس کو وہ مانتے ہیں, خواص مانتے ہیں. اسی لیے تو اسلام نے آ کے پرانی نسلوں کو ڈیلیٹ کرایا تھا کہ ختم کرو اس ساری کہانی, یہ کیا شروع کی ہوئی ہے. اللہ کو پتا ہے جس نے مشین بنائی ہے کہ کیا کام کب کرنا ہے کیا نہیں. ساحل صاحب, سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ رسم بنتی کیسے ہے اور یہ رواج ہوتا کیا ہے؟ اب ایک کوئی سا گروہ لے لیں 100 بندوں کا, اس گروہ کے اندر ڈومیننس کی ایک ہائرارکی ہوتی ہے کہ کون زیادہ ڈومینیٹ کرے گا باقیوں کو. جو ڈومینیٹنگ لوگ ہوتے ہیں نا اس کی وجہ کوئی بھی, پیسہ زیادہ کسی کے پاس, کسی کے زیادہ اٹریکشن بیکاز آف ہز پولیٹیکل اسٹیچر ہے, جو بھی وجہ سے وہ زیادہ اٹریکٹیو ہے باقی کے لوگوں کے لیے, تو ہم ایلیٹ بولتے ہیں. کوئی فائنینشیل ایلیٹ ہے, کوئی پولیٹیکل ایلیٹ ہے, کوئی could be anything, intellectual elite ہے. وہ لوگ دانستہ یا غیر نادانستہ طور پر جو بھی بیہیویئر شو کر رہے ہوتے ہیں نا, نیچے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں نا اس ہیرارکی میں, وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی طریقہ ہے اس فلسفے کے اوپر چلنے کا کہ جس کو وہ مانتے ہیں, خواص مانتے ہیں. عوام فلسفے کی سینس تو رکھتی نہیں ہے, اس بلیف کی, اس کاز کی, اس ضابطے کی, تو وہ اس کو ہی ضابطہ مانتے ہیں جس کو خواص اپنے بیہیویئر میں پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. کرتے کرتے ان 100 بندوں کو آپ 1000 سے ضرب دے دیں, ان کی نسلیں پھر اگلی نسل, ان کو یہ یاد نہیں ہوتا, نہ ہی پتہ ہوتا اگلی نسلوں کو کہ پچھلی نسلوں نے صرف اٹریکٹ ہو کے یہ کام شروع کیا تھا. اور شروع میں وہ تواتر کے ساتھ بیہیویئر ٹو بیہیویئر میمک کرتے ہیں, اور اگلی نسلیں اس کو میمکری سے آگے اپنے ایبسولوٹ فلاسفی کے اندر داخل کر لیتے ہیں. اور اس رسم کو نام ماننا, فار ایگزامپل مذہبی ہیں تو غیر مذہبی ہو جاتا ہے جی, اور اگر اس رسم پہ چل رہے ہوں گے تو سمجھیں گے کہ ہاں وہ اللہ کے قریب بھی ہو رہے ہیں. تو یہ بیسیکلی اس تواتر کو, اس بیہیویئر کے اندر صلاحیت کرنے کو رسم کہتے ہیں, اور رواج اس مومنٹم کو کہتے ہیں جو بار بار ایک کام کیا جا رہا ہے. اصل میں عمومی طور پر وہ کام شروع کرنے کے پیچھے ایک آدمی کا ایک نیچرل بیہیویئر تھا, وہ خود کیجول تھا, اس کو پتہ نہیں تھا, کاشیس نہیں تھا. تو بیسک سینس اور سائنس یہی ہے اس کی. اچھا, بینگ اے مسلم, آپ نے جیسے ابھی بات کی کہ اس کو ریلیجسلی فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو کوئی مثال دیں, اس کو ذرا زیادہ سمپلیفائی کریں کہ کیسے کوئی رسم جو ہے وہ ریلیجس فلسفی کے ساتھ جو ہے وہ کانٹراسٹ میں آتی ہے؟ ضرور, کانٹراسٹ میں تو چلیں میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. واقعی ریلیجس فلسفی میں داخل کیسے کی رہتی ہے وہ تو آپ کو میں نے بتایا, وہ تو ہمارا ایک ہارمون ہے, ہمارا ایک کیمیکل ہے. اچھا, جو کہ ٹریگر ہی تب ہوتا ہے کہ جب ہم نے ایک ڈومیننس کی ہیرارکی کو کے اندر اوپر جانا ہو. ہر انسان چاہتا ہے میں بھی لیڈ بنوں, چاہے پیسے بھی اسی لیے اکٹھے کر رہا ہے, سیاست بھی اسی لیے کرتا ہے, پاور چاہ رہا ہوتا ہے وہ. تو وہ جتنا زیادہ آپ پریکٹس کرے گا اتنا زیادہ وہ نمایاں ہو کے سامنے آئے گا. میں مثال دیتا ہوں آپ کو, جیسے کوئی بڑا کمرے میں داخل ہو تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں, اچھی بات ہے نا, عزت کرنی چاہیے بڑوں کی. یس, آپ بھی ایسے کرتی ہیں, بڑے داخل ہوتے ہیں, ابا جی گھر پہ آ جائیں یا والدہ آ جائیں یا وہ استاد آ جائیں کمرے میں, تو آپ کھڑی ہوتی ہیں. somehow you think it's a religious duty that you have to do, ثواب ہوگا. لیکن یہ جو رسم ہے یہ نقصان تو نہیں کر رہی نا کسی کا؟ سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ آپ کچھ ایسے ریت رواج قائم کر لیتے ہیں جو نقصان کا باعث, ایک اسپیسیفک کمیونٹی میں نقصان کا باعث بننا شروع ہو جاتے ہیں. اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں نا وہ آپ کی نفسیات کے اور جسم کے فائدے کے لیے ہیں. اگر اسلام کے اندر کوئی چیز نہیں ہے اور آپ نے داخل کر دی ہے تو وہ آپ کو نقصان ہے. جیسے کوئی چیز کینسرس ہوتی ہے, کارسینوجینک ہوتی ہے, یہ بھی وہ کینسرز ہیں سارے. اسی لیے تو اسلام نے آ کے پرانی نسلوں کو ڈیلیٹ کرایا تھا کہ ختم کرو اس ساری کہانی, یہ کیا شروع کی ہوئی ہے. اللہ کو پتا ہے جس نے مشین بنائی ہے کہ کیا کام کب کرنا ہے کیا نہیں. اب آپ فار ایگزامپل اسی مثال کو لے لیں, میں کمرے میں داخل ہوں اور لوگ کھڑے نہ ہوں اور مجھے برا لگے تو میرے اندر کبر ہے. تو میں آپ سوچیں سی کہ اگر کوئی کہنا یہ نقصان تو نہیں ہو رہا, کیوں نہیں ہو رہا؟ ایک بندے کو متکبر کر رہے ہو,
کبر کے کتنے نقصان ہیں پتہ ہے نا آپ کو. ایک متکبر آدمی کمرے میں داخل ہو جائے بلڈوز کر کے رکھ دے گا, سونے کا ہی نہیں. تو بیسک نارسسزم کی بنا پڑ رہی ہے ادھر, ہر چیز اس کو پرووک کروا رہے ہیں کہ ہاں نہیں تو بہتر ہے, تو مطلب اس کی وہ والی تکریم جو کہ اسلام نے شدت سے منع کی ہوئی ہے. نبی علیہ السلام کمرے میں داخل ہوئے, علیل تھے, چھڑی تھی ہاتھ میں. صحابہ نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو کھڑے ہو گئے, ورنہ صحابی کبھی نہیں کھڑے ہوئے نبی علیہ السلام کے لیے. اس کی مثال کیا ہے, میں آپ کو حضرت انس سے مروی حدیث سنا رہا ہوں, 2 الگ الگ حدیث ہیں, ویسے آپ کو ایک بتا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو. دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی یہ بات سن کے نا اصل میں عوام کی, کہ یہ کیا بات کی ہے آپ نے. تو نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیا اجمیوں کی جہالت تم نے شروع کر دی. وہ جو اپنے بڑوں کو تقریب دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے, تم نے یہ شروع کر دیا. اگر یہ بات نقصان نہ دیتی تو نبی علیہ السلام منع نہ کرتے. ٹھیک ہے, اب آپ سب کے ذہن میں مجھے پتہ ہے کیا سوال آ رہا ہے کہ یہ تو حضرت فاطمہ کے لیے نبی علیہ السلام کھڑے ہو جاتے تھے, تو حضرت فاطمہ آپ کے کمرے میں داخل ہوں آپ بھی کھڑے ہو جائیں. حضرت فاطمہ کے علاوہ کس کے لیے کھڑے ہوئے نبی علیہ السلام؟ آپ مجھے بتائیں, کیا ہر خاتون کے لیے کھڑے ہوتے تھے؟ صرف حضرت فاطمہ کو ایک تخصیص حاصل ہے ادھر. یہ زبردستی کی جو تکریم مولوی نے بھی اور کالج کے پروفیسر نے بھی, اسکول کی ٹیچر نے بھی, خاندان کے بڑوں نے بھی زبردستی ڈال دی. یہ رسم ہے, پرانی چلتی آ رہی ہے. میرا نبی, میرا دین اس کو توڑنے کے لیے آیا تھا. آپ خود سوچیں کہ اس کی نقصان دیکھیں آپ, کہ اگر ہر بندہ اپنے سے بڑے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو بڑے کو خراب کر رہے ہیں آپ, اس کو کبر میں ڈال رہے ہیں آپ. اس کے پیچھے نس کیا ہے؟ قیام صرف مسلمان, بینگ مسلم, قیام صرف اللہ کے لیے کریں گے آپ. اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ہم, نماز میں کھڑے ہوتے ہیں, انسان کے لیے نہیں کھڑے ہوتے. بس یہ ہے اسلام کا. اب میں آپ کو مثال دی ہے کہ ہم نے ایک رسم بنا لی ہوئی ہے, یہ ہمارا ایک وتیرہ بن گیا ہے اور ہم اس کو ثواب سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اسلام میں کہہ داخل کہ بے ادب بے مراد, یہ ہر مدرسے کے باہر لکھا ہوا ہے, ہر اسکول کے باہر لکھا ہوا ہے. با ادب با نصیب, ادب کرانا ہے تو دل میں کراؤ. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو اس لیے یہ مثال دی, سمپل کام ہے, ہر کوئی کرتا ہے. ورنہ میں نے کوئی اور رسم بتائی ہوتی نا جو شادیوں پہ ہوتی ہے یا پھر کسی اور جگہ پہ ہوتی, تو لوگ کہتے ہیں نہیں میں تو نہیں کرتا, یا میری شادی نہیں ہوئی مجھے کیا پتا. آپ یہ بچپن سے یہ کام کرتے آ رہے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور دین کا نام لے کے کرتے آ رہے ہیں. پھر رسم و رواج کا اصل یوز کیا ہے؟ مطلب ان کو اگر فالو کرنا چاہیے تو کیوں کرنا چاہیے, یا سرے سے فالو ہی نہ کیا جائے, جس کا جو دل کرتا ہے وہ ویسے کرے؟ میری رائے یہ ہے کہ جو چیز آپ کے اوپر کسی بھی لیول کے اوپر بوجھ نہ ڈالتی ہو نا, وقت نہ لیتی ہو, پیسے نہ لیتی ہو, اور ایسا کوئی کام نہ ہو جس میں اسلام کی روح, اسلام کی کوئی نس کاؤنٹر ہوتی ہو, تو آپ بے شک کر لیں, کیونکہ اس سے کمیونٹی بلڈنگ ہو سکتی ہے. یہاں چلیں. مگر اگر آپ ایسے کام کریں, جو میں نے آپ کو انتہائی بیسک نفسیات میں جا کے کھڑے ہونے کی مثال دی ہے, کہ آپ کی نفسیات پہ افیکٹ آئے گا ہی آئے گا رسم رواج کا. اور آپ تو میں رسم رواج کر لیں گے, میرے پوتے اور آپ کے پوتوں نے اس کو مذہب بنا لینا ہے.